والد اتنا رو چکے تھے کہ وہ ان کی طرف دیکھتی تھی تو اس سے اپنے گناہ گار ہونے کا یقین ہو جاتا تھا۔ وہ جو والد کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی ان کے لیے انگارہ بن چکی تھی۔ گھر کی ایسی حالت تھی جیسے وہاں ایک ساتھ کئی لوگ مر چکے ہوں، ان کی میتیں کھلی پڑی ہوں اور کوئی دفنانے کی ہمت نہ کرتا ہو۔ میں آج رات تمہیں یہاں سے لے کر نکل جاؤں گا، ہم کہیں اور جا کر رہیں گے، اس کے ہاتھ چومتے ہوئے وہ کہہ رہے تھے۔ اور ماں؟ تمہاری ماں کمزور نہیں ہے، وہ اکیلی رہ سکتی ہے۔ ہم ویرانوں میں رہ لیں گے دبیسا، لیکن یہاں نہیں رہیں گے۔ ویرانوں میں ہی رہنا ہے تو والد مجھے وہیں جانے دے جہاں… تمہیں اپنے باپ کی جان کی قسم ہے دبیسا، تمہیں میری قسم ہے، میری آنکھوں کی نور۔ وہ روتے روتے کتنا ہلکان ہو چکے تھے۔ یہ نہ کہنا، کبھی نہ کہنا، میں کیسے سہوں گا؟ ہاں ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ میں تمہارے لیے کوڑی کا لفظ نہیں سن سکتا۔ میرا جی چاہتا ہے میں اپنے کانوں میں سیسا اونڈیل لوں۔ اپنے باپ پر رحم کرو دبیسا، ضد نہ کرنا، بس 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 میں جو کہوں وہ کر لینا۔ آپ خود کو ہلکان کر رہے ہیں والد، مجھے اب اس زمین پر کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ پھر میں تمہارے لیے آسمانوں میں پناہ ڈھونڈ لوں گا۔ باپ کی ایسی بات نے دبیسا کا دل کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ میرے ساتھ رہ کر آپ بھی اس بیماری سے نہیں بچ سکیں گے۔ تمہارا باپ اس بیماری سے ڈرے گا؟ جو خوف تھا وہ تو پورا ہو گیا، اب اس بیماری سے کیا ڈرنا دبیسا؟ پھر اس بیماری کے نصیب سے بھی نہ ڈرے والد۔ میں لعنت کی مستحق تھی، مجھے لعنت مل گئی۔ میں جہاں بھی گئی میرے ساتھ یہی ہوگا، مجھے بدبخت کہا جائے گا، خدائی عذاب کا توق سمجھا جائے گا، مجھے پتھر مارے جائیں گے۔ میری پیشانی دیکھیں، اس پر روشن چاند گرہن کھا چکا ہے۔ میری آنکھیں دیکھیں، یہ اپنا نصیب پڑھ چکی ہے۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ لوگ خدا سے محبت کرنا تو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن کوڑی سے نفرت کرنا نہیں۔ جسے خدا دھتکارے اسے دنیا بھی ضرور ہی دھتکارتی ہے۔ ضد نہ کریں، اپنے حصے کی بدبختی مجھے پکڑ لینے دے۔ خدا میری دبیسا پر لعنت کیسے بھیج سکتا ہے؟ وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ یہ تو ظلم ہے۔ وہ اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی، اس نے بڑھ کر باپ کے آنسو نہیں پہنچے تھے، ان کے ہاتھ کی پشت کو نہیں چوما تھا۔ اس نے دنیا کو خود سے دور کرنے کی ابتدا اپنے باپ سے کی تھی، اس نے ان سے فاصلہ رکھ لیا تھا۔ وہ اپنی بیماری کی حد کو پہچان چکی تھی۔ دروازہ کھولو لانتی کے باپ، دروازہ کھول۔ گھر کے باہر شور اٹھا تھا۔ شام گہری تھی، رات ہونے ہی والی تھی۔ ماں بیچاری نے گھر میں روشنی بھی نہیں کی تھی۔ ان میں اتنی سکت نہیں رہی تھی کہ اٹھ کر اپنے شور کے آنسو ہی پہنچ دیتی، تو پھر روشنی کا انتظام کیسے کرتی؟ ان کا تو بس یہی جی چاہتا تھا کہ بستر پر پڑے پڑے مر جائیں، آنکھیں بند کریں تو دوبارہ کھول نہ سکیں۔ کیا لینے آئے ہو یہاں؟ وہ دروازے کے سوراخوں سے باہر دیکھ رہے تھے۔ وہاں ایک جہاں کھڑا تھا۔ بہت سن لیا ہم نے تمہاری، نکالو اسے باہر اور خود بھی نکلو۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اپنی بدنصیبی میں ہمیں کیوں گھسیٹ رہے ہو؟ شہر پر عذاب آنے لگا ہے، ہم نے اپنے رب کی حکم عدولی کی ہے۔ شہر میں آگ لگنا شروع ہو چکی ہے، سیدت کا گھر شعلوں سے بھڑک رہا ہے، اس کا نو مولود جھلس گیا، بیوی جلتے جلتے بچی ہے، ہم نے ایک سیاہ کار کو پناہ دے رکھی ہے، سارا شہر جل کر راکھ ہو جائے گا۔
جس سے خدا بیزار ہو چکا ہو ہم اس سے لگاؤ نہیں رکھ سکتے. پاگل انسان، اپنی دوسری حال اولاد کے بارے میں سوچ. تو چاہتا ہے ان سب پر بھی عذاب آئے؟ اپنی مصیبتوں کا الزام تم میری بیٹی پر کیسے لگا سکتے ہو؟ کم عقل ہو. والد سسک دیے. دروازہ کھول دو ورنہ ہم توڑ دیں گے. تمہارا بہت لحاظ کیا ہے ہم نے. رات تک ہم پر نہ جانے کتنی اور مصیبتیں آ چکی ہوں گی. ہم خدا کو اور ناراض نہیں کر سکتے. خدا کی زیادہ فکر کرنے والے ہی اس سے زیادہ ناراض کر دینے والے ہیں. باپ کے دل پر وار کر کے تم خدا کو راضی نہیں کر سکتے. توڑ دو دروازہ. میں اسے کھول کر اپنی بیٹی کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا. وہ لپک کر دبیسا کے قریب آئے. دروازے پر دھکے پڑنے لگے تھے. بستر سے نکل کر گرتی پڑتی ماں یہ منظر دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. اسے رونے کے سوا کوئی چارہ ہی دکھائی نہیں دیتا تھا. وہ اتنی بے بس تھی کہ خود کو جھوٹی تسلی بھی نہیں دے سکتی تھی. والد جلدی جلدی چند ضروری چیزیں سمیٹ رہے تھے. وہ اسے اپنے ساتھ شہر سے باہر لے جانا چاہتے تھے. ہم پچھلی دیوار کود کر نکل جائیں گے. وہ اس کا ہاتھ کھینچ رہے تھے. وہ دیوار کی طرح کبھی نہ ہلنے کے لیے کھڑی تھی. نہیں والد، یہ ہجرت ہمیں راس نہیں آئے گی. مجھے بھی وہ نصیب بھگتنا ہوگا جو شہر کی دوسرے کوڑی بھگت رہے ہیں. اپنی زبان کاٹ لو دبیسا. میرے سامنے خود کو کوڑی نہ کہو. افسوس والد، ماں باپ کی زبان بندیاں بھی اولاد کا نصیب نہیں بدل سکتی. میں اپنی زبان کاٹ لیتی ہوں، آپ اپنا دل نہ کاٹیں. میرا دل تو تم ہو دبیسا، میری سانس تو تم ہو. وہ کیسے ہچکیاں بھر رہے تھے. ان کا چہرہ کیسے لکیروں سے بھر گیا تھا کہ ان میں زندگی کی بہار کو ڈھونڈ لینا عذاب لگتا تھا. اس نے اپنے باپ کی بے پناہ محبت کو پوری شدت سے محسوس کیا. اس شدت کی محبت اس کے باپ کی ہے تو خدا اس سے کیسے نفرت کر سکتا ہے؟ وہ کیسے اسے دھتکار سکتا ہے؟ شدت غم سے کانپتے والد کے وجود میں الاؤ دہک رہے تھے. رات ہی رات میں نہ جانے کیسے ان کی ساری داڑھی سفید ہو چکی تھی. سیاہ بال تھے بھی تو وہ روپوش ہو چکے تھے. ماں کی حالت پر حشر محشر تھا، لیکن والد تو خود وجود محشر بن چکے تھے. رات ہی رات میں چھوٹے بھائی نے بڑھاپے کی چال سیکھ لی تھی. گھر کی سانس باز دینے لگی تھی. گھر کے دروازے پر پتھر پڑ رہے تھے. باپ نے سختی سے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور وہ اسے اپنی طرف کھینچ رہے تھے. وہ اسے پچھلی دیوار تک لے جانا چاہتے تھے. وہ اسے ساری دنیا سے چھپا لینا چاہتے تھے. تنگ پڑ چکی زمین سے بلند کر کے وہ اسے کھلے آسمان پر اڑا لے جانا چاہتے تھے کہ دبیسا نے اپنا ہاتھ ان سے آزاد کروا لیا اور بڑھ کر دروازہ کھول دیا. میں جا رہی ہوں. والد کے گھر پر پتھر نہ برسائیں. چوکھٹ کے درمیان میں کھڑے ہو کر اس نے اطمینان سے کہا. تمہارا باپ انہی پتھروں کی زبان سمجھتا ہے؟ کسی نے طنزیہ کہا. وہ نہ سمجھ ہے. آپ جیسے سمجھداروں سے ان کا کیا مقابلہ؟ فکر نہ کریں، میری وجہ سے اب آپ پر کوئی عذاب نہیں آئے گا. لعنت کا طوق مجھے مل چکا ہے. اس طوق کا عذاب بھگتنے جا رہی ہوں. میں کوڑی ہو چکی ہوں اور کوڑی بن کر رہنے کے لیے بھی تیار ہوں. بدبخت دبیسا، لعنتی دبیسا، ناپاک دبیسا. نیکسٹ آرٹیکل. بدبخت، لعنتی، ناپاک. ہدا نے زیر لب القاب دہرائے تھے. زمین پر اترا کر چلتے ہوئے اسے کبھی خیال ہی نہیں آیا تھا کہ اس زمین پر کسی کو ذلت سے گھسیٹا گیا ہے.
اس کے حصے میں جتنا سکھ آیا ہے اس سے کہیں زیادہ ماضی کے انسان کے حصے میں عذاب آیا ہے۔ وہ چلتی ہوئی آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ وہ خود کو محسوس کرنا چاہتی تھی کہ جان جائے کہ انسان اپنے لیے جس چیز کے لیے سب سے زیادہ حساس ہوتا ہے، اپنی عزت کے لیے یا پھر اپنی بلندی کے لیے۔ اسے لفظ لعنت سے سخت نفرت تھی۔ اسکول میں اس کی پہلی لڑائی اس ایک لفظ کی وجہ سے ہوئی تھی۔ وہ لڑائی اتنی بڑھ گئی تھی کہ اسے اسکول سے نکال دیا گیا تھا۔ اس نے اس پر بس نہیں کی تھی۔ وہ اپنی اس کلاس فیلو کے گھر پہنچ گئی تھی جس نے اسے یہ گالی دی تھی۔ شام کو کھیلنے کے لیے وہ پارک آئی تو اس نے مار مار کر اس کا حشر خراب کر دیا تھا۔ ماما، پاپا، اسکول کا بورڈ، اس بچی کے پیرنٹس سب حیران تھے کہ وہ اتنی تشدد پسند کیوں ہو رہی ہے۔ کس چیز نے اسے اتنا بھڑکا دیا ہے؟ لعنت پہلی بار شیطان پر بھیجی گئی تھی۔ وہ اس لفظ کا مستحق قرار پایا تھا۔ انسان اپنے لیے اس لفظ کے طوق پر بلبلا اٹھتا ہے۔ انہوں نے دبیسا کو لعنتی کہا؟ وہ فرشتے سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں، کیونکہ سب کا ماننا تھا کہ یہ بیماری لعنت ہے۔ کیا کوئی بیماری اپنے ساتھ لعنت بھی لا سکتی ہے؟ اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ کولڈ آئی تھی۔ لعنت، ملامت، تہمت، دھتکار، انسانوں کی نفرت کا عذاب، ذلت، تنہائی اور بدنامی۔ اس کی آنکھیں اتنی نم ہو گئیں کہ فرشتہ ہوا میں تحلیل ہوتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے آج تک کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی تھی کہ وہ کتنی لعنتوں سے محفوظ رہی ہے، کتنی زحمتیں ہیں جو اس زمانے کے انسان کے لیے رحمتوں میں بدل دی گئی ہیں۔ کانٹا چبھنے پر بلبلا اٹھنے والے انسان نے کبھی جاننا ہی نہیں چاہا کہ کتنے ہی کانٹے اس کی راہ سے پہلے ہی چن لیے گئے ہیں۔ زمین پر سبزے کا مخمل تو ہمیشہ سے موجود رہا ہے، اور اس سبزے پر چلنے کا اختیار کبھی خدا نے نہیں چھینا۔ ہاں، انسان نے دوسرے انسان سے ضرور۔ دبیسا تو بہت خوبصورت تھی۔ پھر کیا خوبصورت چہرے آزمائش سے بچ جاتے ہیں؟ کیا حسن خوشیوں کی ضمانت ہے؟ وہ تو لاجواب کر دیا کرتی تھی۔ اس نے شہر والوں کو لاجواب کیوں نہیں کر دیا؟ پہاڑ انسان بھی مٹی کا ڈھیر ہو جاتا تھا۔ یہ بیماری ہی ایسی تھی۔ کیا تمہیں کینسر نے ڈھیر نہیں کیا؟ لیکن دبیسا، اس کے ساتھ یہ سب کیوں ہوا؟ کچھ کو کچھ پر فضیلت ہوتی ہے ہدا، بس اس لیے۔ کیسی فضیلت؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ فرشتہ خاموش تھا۔ ہر جواب لفظوں میں نہیں دیا جاتا، کچھ جواب بات کے لہجے میں دیے جاتے ہیں۔ شیشے کی کرچیوں کا ڈھیر سمیٹا جا چکا تھا۔ ماما پاپا اس کے پاگل پن سے پریشان تھے۔ وہ ان کے پاس گئی اور اس نے باری باری دونوں کے ہاتھ چومے۔ وہ کبھی ان کی محبت، ان کی فکر، ان کی موجودگی کا شکریہ ادا نہیں کر سکی تھی۔ وہ یہ کبھی جان ہی نہیں پائی تھی کہ انسان پر سب سے پہلا اور عظیم احسان ماں باپ کی صورت میں کیا گیا ہے۔ باپ کی شفقت اور ماں کی محبت، کسی نعمت کو ان دو نعمتوں کے برابر کا درجہ نہیں دیا گیا۔ تم اپنے ساتھ کیا کرنے جا رہی تھی ہدا؟ ماما رو رہی تھی۔ وہ ہاتھ بڑھا کر ان کے آنسو پہنچنے لگی تھی۔ میں کم عقل ہوں اور جلد باز بھی۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے آج تک مجھے برداشت کیا۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ اولاد کو برداشت کون کرتا ہے؟ کیسی باتیں کر رہی ہو؟
اولاد کو ماں باپ کو برداشت کرنا پڑتا ہے کیونکہ ان کے پاس وہ محبت نہیں ہوتی جو والدین کے پاس ہوتی ہے۔ ماں نے حیران ہو کر ہدا کو دیکھا۔ یہ یہ تم نے کہاں پڑھ لیا ہے؟ اتنی زیادہ سنجیدہ نہ بنو ہدا۔ پڑھا نہیں، سمجھا ہے۔ ایک ایک بات بتائیں ماما، اگر کوئی مجھے پتھروں سے مارے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ ماں کا رنگ یکدم فک ہوا تھا۔ خدا، میری جان ویسے لے لو، ایسی باتیں کر کے میرے دل کو تکلیف نہ دو۔ ہدا نے محبت سے ماں کی نم آنکھوں کو دیکھا۔ صدیاں بیت گئیں، دنیا بدل گئی، انسان بدل گیا، ایک صرف ماں نہیں بدلی۔ ہر چیز نے خود کو اپڈیٹ کر لیا۔ ایک ماں پرانی محبت کو نئی دیوانگی سے باہر نہیں نکال سکی۔ وہ خود کو اپڈیٹ کرتی ہی نہیں۔ فون لے کر اس نے بھی فرینڈز کو کالز کرنا شروع کر دی تھیں۔ وہ سب اس کی بیماری کا سن کر بھاگی چلی آئی تھیں۔ وہ اس کے لیے خوش امیدی لائی تھیں۔ لعنت نہیں، تمہیں شکریہ کہنے کا خیال بھی کیسے آیا؟ ہم تمہارے لیے پریشان نہیں ہوں گے تو کون ہوگا؟ اس کی فرینڈز حیران تھیں۔ شکریہ ادا کرنا ضروری تھا مشل، شکریہ ادا کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ پھر وہ اپنے کلاس فیلوز اور لائم سے بات کرنے لگی تھی جن کے ہاتھ پتھروں سے مبرہ رہے تھے۔ کسی نے اس کی بیماری کا سن کر منہ نہیں ڈھانپا تھا، اپنے پاؤں پیچھے نہیں گھسیٹے تھے۔ ایک ایک کر کے اس نے ان سب لوگوں کو جو اس کی بیماری کا سن کر پریشان ہوئے تھے کو کال کی، ان کا شکریہ ادا کیا کہ وہ اسے خدا کے عذاب کی گالی دینے سے باز رہے تھے۔ وہ اسے بدبخت نہیں سمجھ رہے تھے۔ آسمان سے زمین پر عذاب۔ رات اسی طرح گزر گئی۔ نئے دن کا سورج اس نے جھیل کے کنارے سے ابھرتے ہوئے دیکھا۔ وہ جاگ گئی تھی، نیند سے بیدار ہو چکی تھی۔ غفلت خوبی نہیں اور جاہلیت نیکی نہیں۔ یقین کے سمندر ٹھاٹے مار رہے ہوں تو بے یقینی کی دلدل میں گرنا ضروری نہیں۔ ہر چیز، ہر کیفیت نے اپنے معنی بدل دیے تھے۔ وہ پھول جو شیلے نے دیے تھے، وہ پھول جو فرشتے کے ہاتھ میں رہے تھے، وہ اس نے بہت محبت سے تھام کر اپنے سینے سے لگا لیے تھے۔ زندگی کسی بیماری، معذوری، تکلیف، مصیبت، پریشانی، روگ پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ تبھی تو یہ شروع ہوتی ہے۔ انسان کو کوئی چیز مٹی سے سونے سے ہیرا اور ہیرے سے کوہ نور نہیں بناتی جتنی جلدی تکلیف بناتی ہے۔ اگر کوئی بیماری لعنت رہی ہو تو کیا کبھی کوئی بیماری نعمت بھی رہی ہے؟ وہ فرشتے سے پوچھ رہی تھی۔ بیماری ہر حال میں نعمت ہوتی ہے، ہر کیفیت اور ہر احساس میں۔ وہ کتنی ہی معمولی، بے ضرر اور مختصر دورانی کی کیوں نہ ہو، تکلیف ہر حال میں نفع ہے، گناہگار کو ہو تو بھی، مومن کو ہو تو بھی۔ یہ ہر حال میں اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے۔ خدا کی رحمت کے سب سے زیادہ قریب بیمار رہتا ہے، وہ جسمانی بیمار ہو، ذہنی، روحانی، جذباتی یا دلی۔ وہ خدا کی محبت اور توجہ کا سب سے زیادہ مستحق قرار پاتا ہے۔ بیمار یہ اللہ کی رحمتوں کے سائے میں رہتا ہے، بیماری یہ لعنت نہیں۔